السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے اور بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو جس کی خواہش ہے اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق سب کی ہر جائز دلی خواہشوں کو پورا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کے کیا اثرات ہوتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے اور آپ کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کا انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ سارے دوست احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی کہ اس دن جب قیامت کا دن ہوگا تو صرف اچھے اور پرہیزگار لوگوں کی جو دوستی ہوگی، ان کی جو سنگت ہوگی وہی فائدہ مند ہوگی۔ برے لوگوں کی سنگت جو ہے وہ نہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے گی اور نہ ہی آخرت میں فائدہ دے گی۔ قرآن مجید میں ہم روزانہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یہ ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا یا اللہ عز و جل جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر لحاظ سے جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم، صرف مومن شخص کی صحبت اختیار کرو، تیرا کھانا پینا صرف متقی شخص کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی جو نیک لوگ ہیں انہی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کو دیکھے۔ ہمیں اپنے دوستوں پر، اپنے تعلقات والے لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ ہمارے کن کے ساتھ تعلقات ہیں اور کن کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے، ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنی ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جو شخص جس قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی قوم کے ساتھ پھر اس کو اٹھایا جائے گا، اور آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز غور و فکر کرنی چاہیے۔ یہاں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بہت سی ایسی عادتیں اور ہمیں وہ بہت ہی اچھے لوگ لگتے ہیں جو غیر مسلمز ہیں، ان کے سٹار ہیں، فلم سٹارز ہیں اور مختلف قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کی عادتیں ان کی ادائیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو حکم ملا ہے کہ ہم پرہیزگاروں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ تو یہ چیزیں غور و فکر کرنے والی ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی بات کو ایک مثال سے سمجھیے کہ مثال کے طور پر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک عطر فروش کے ساتھ ہے۔ عطر فروش کی دکان پر آپ جائیں گے نا، جب آپ کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہوگا تو وہاں سے آپ کو کچھ بھی نہ ملا تو کم از کم خوشبو تو ملے گی تھوڑی، یا سونگھنے کو یا کپڑے کو لگانے کو یا وہاں بیٹھنے سے ہی آپ معطر تو ہوں گے، خوشبو تو آپ کو ملے گی۔ اور اگر آپ چلے جاتے ہیں لوہار کی دکان پر تو وہاں آپ کو کچھ نہ ملے دھواں تو ملے گا اور آپ کے کپڑے جلنے کا بھی خطرہ ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ لوہار کی دکان پہ نہیں جانا چاہیے، سب کی دکان پہ جانا چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو آپ کی خوشبو بھی اچھی ہوگی، آپ کو وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں آپ کے جلنے کا بھی خطرہ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کو پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے دو باتیں لکھ دی۔ وہ دو باتیں ایسی تھیں جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی نہیں بتائی گئیں۔ اب وہ دو باتیں کیا تھیں؟ پوچھا گیا کہ وہ باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی
کہ ایک شخص نے کثرت سے نیک عمل کیے مگر بعد میں فاسق و فاجر ہو گیا اور اللہ کی نافرمانیوں کی صحبت میں جا بیٹھا تو اس کے تمام عمل رائے گاہ جائیں گے اور فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے کثرت سے عبادت کی، بہت زیادہ عبادت کی، لیکن جب وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس نے شروع کر دیا تو پھر جو ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ تمام، کیونکہ وہ فاسق و فاجر ہو گیا، سرعام گناہ کرنے شروع کر دیے، تو اس کا جو خاتمہ تھا وہ پھر برے لوگوں کے ساتھ ہی ہوا۔ دوسرا کلمہ وہ تھا، دوسرا کلمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ لیا کہ اگر کسی نے زندگی میں گناہ کیے تھے، فسق و فجور کیے تھے، بہت سارے گناہ کیے تھے، اس کی ساری گناہوں بری زندگی کے بعد اسے خیال آ گیا اور اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر دی اور اس نے نیکیاں کرنی شروع کر دیں، تو پھر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اسے قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ لے جائیں گی۔ تو یہ ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ نیک لوگوں کے ساتھ جب آپ بات چیت کرتے ہیں، علماء کے ساتھ جب آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اولیاء کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو آپ کی آخرت سنورنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کی آخرت سنورتی ہے، آپ کی زندگی میں نکھار آتا ہے۔ جتنی زیادہ آپ نیکیاں کرتے ہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کے دل صاف ہوتا ہے، روح صاف ہوتی ہے، آپ کے نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح بیٹھیں گے، عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر یقیناً آپ گندی باتیں کریں گے۔ گندی باتیں کریں گے تو آپ کے ذہن میں شہوت آئے گی، ذہن خراب ہوگا، جس کی وجہ سے آپ غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، برے کاموں میں پڑ جائیں گے اور آپ کا خاتمہ جو ہے وہ برا ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک لکڑی ہے، عام لکڑی ہے، نیچے پڑی ہو تو کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ لکڑی مسواک کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ ایک سنت میں آ جاتی ہے۔ اس نے اپنا لگاؤ سنت کے ساتھ جوڑ لیا تو اب وہ مسواک بن گئی۔ اب اس کی ہر بندہ قدر کرتا ہے، اچھے طریقے سے ہم اسے دھوتے ہیں، اچھے طریقے سے ہم اس کی صفائی کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو رکھتے ہیں۔ یہی ہے کہ اپنی سنگت کو، اپنے چال چلن کو، اپنے ذہن کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ لیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جب اپنے آپ کو آپ جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اچھے لوگوں کی محفلوں میں جب آپ جائیں گے، ذکر و اذکار سنیں گے اور کریں گے، محافل میں جائیں گے، آپ بیانات وغیرہ سنیں گے تو آہستہ آہستہ یہ اچھی چیزیں جو ہیں یہ آپ کی روح کو اچھے طریقے پہ لے جائیں گی، آپ شریعت کے پابند ہو جائیں گے، آپ دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے گا، زمانے کے حالات اس وقت اتنے خطرناک جا رہے ہیں، اتنے خطرناک جا رہے ہیں کہ نشہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر تیسرا چوتھا بندہ نشہ کر رہا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے زنا میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی سے ذریعے سے بری صحبتوں میں مبتلا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہوگا، جب ایک والد نیک ہو جائے گا، وہ دین کا پابند ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا کہ اس کی اولاد بھی نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ سب سے پہلے سچی توبہ کریں، اپنے تعلق کو اللہ عز و جل کے ساتھ مضبوط کریں اور اپنی اولادوں کی حفاظت کریں۔ اس وقت بہت خطرناک دور جا رہا ہے، موبائل کے آنے اور انٹرنیٹ کے آنے اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں زمانے میں رائج ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے اولاد نے اب والدین کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ والدین کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ پریشان ہے اور اولاد کی وجہ سے والدین پریشان ہیں۔ کسی جگہ پہ والدین غلط ہیں، کسی جگہ پہ اولاد غلط ہے۔ ہمیں ایک اچھی پرورش کی ضرورت ہے، ہمیں ایک اچھے رابطے کی ضرورت ہے، ایک اچھے تعلق کی ضرورت ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق بھی ہونا چاہیے اور ایسے والدین ان کا اپنے بچوں کے اوپر پریشرائز بھی ہونا چاہیے، اس طریقے سے اچھے طریقے سے۔ ویسے اپنے بچوں کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک اچھے تعلق کی بنیاد پر ان کو سمجھانا بھی والدین کا فرض ہے۔ لیکن اولاد کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، یہ میری تمام بچوں سے التجا ہے کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جو بیجیں بوئیں گے، جو آج وہ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، کل وہ ان کے ساتھ
اس سے زیادہ میں ہی ہوگا، کم میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کا احترام کریں۔ والدین کی عزت، والدین کا احترام، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، یہ آپ کو دنیا میں کامیاب ترین انسان بنائے گا اور آخرت میں بھی آپ کو سرخرو ہوئی ہوگی، آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اپنے مکان کی چھت پر جہاں بھی آپ موجود ہیں کھڑے ہو کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کہیں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس نے والدین کی نافرمانی کی ہو، والدین کو گالیاں نکالی ہوں، والدین کے ساتھ زیادتی کی ہو اور وہ شخص کامیاب ہو گیا ہو۔ شاذ و نادر کوئی ایسا کیس نہ ہو، ورنہ والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد ہمیشہ گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں رہے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گھاٹے میں رہے گی۔ ایک مثال وہ آپ نے پنجابی کی ہے، وہ بڑی سنی ہوگی، تو وہ ایک بندہ تھا، وہ اپنے والدین کو نہر میں پھینک کے آیا، تو جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو وہ اپنے باپ کو پھینکنے کے لیے چلا گیا، تو اس نے کہا بیٹا مجھے تھوڑا سا اور آگے پھینکنا، کیونکہ یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ تو پھر اس بچے کے ذہن میں آیا کہ کل کو میرا بیٹا مجھے اس سے بھی آگے پھینکے گا، تو اس نے والد کو گھر لے آیا، اس کی خدمت کی۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں اپنی اولادوں کو یہ بات بتانی ہوگی کہ بیٹا آج جو تم کرو گے کل وہ دگنا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اسی طرح ہمیں اچھی پرورش کرنی ہوگی، ہمیں اپنے بچوں کی سنگتوں پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ جو سنگت ہے نا، یہ بندے کو بہت خراب کرتی ہے، ماحول بندے کو خراب کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ایک بچے کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، ایک بچے کی غلطی کی وجہ سے اس کے والدین پر جو اثر پڑتا ہے، اس کے والدین کی جو پریشانی ہوتی ہے، یہ انسان اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے، جب وہ خود زمانے کی چوٹیں کھاتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ باپ کی جو سختی تھی وہ میرے لیے کتنی فائدہ مند تھی۔ اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس وقت جو دور جا رہا ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اولاد کے ساتھ، اولاد کی کچھ باتیں ماننی بھی چاہیے جہاں پہ وہ حق پہ ہوں، اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ مل بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم، اور کامیابی کا تو ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے قرآن اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں اور یہ غور کر لیں کہ آپ جہاں بھی دیکھیں گے جس گھر میں بھی دیندار لوگ ہیں اور وہ شریعت کے پابند ہیں، کیونکہ دینداروں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظاہری لحاظ سے تو دیندار ہیں لیکن اندر سے وہ بھی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، بہت سی غلط حرکات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے گناہ، آپ ہر بندہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ہر بندہ اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھے اور یہ سوچے کہ اگر اس کے گناہوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا اس کو کوئی دفنائے گا، اس کا کوئی جنازہ پڑے گا؟ اتنے گناہ ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو یہ اس رب رحیم کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رسی کو اتنا زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے کہ وہ ختم ہو جائے اور ہمارے پردے ظاہر ہو جائیں، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ پاک سے معافی مانگیں اور اللہ پاک سے التجا کریں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ امید ہے کہ آپ یہ ساری باتوں پر غور و فکر ضرور کریں گے، اور جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، جو بھی یہ سنتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے محفل، اپنے بیٹھنے والے، اپنے ارد گرد جہاں وہ جاتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ ضرور غور و فکر کرے۔ آپ کا دوست، آپ کا چاہنے والا وہی ہے جس نے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ جو یہ دنیا کی رنگینیوں میں آپ کر لے کر جاتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست آپ کا وہی ہے، آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا وہی ہے جس نے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ جس نے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا وہی آپ کا سب سے بڑا محسن ہے، کیونکہ یہ دنیا بالکل چھوٹی سی ہے، یہ وقت گزر جانا ہے۔ یہ آپ شریعت کے پابند بن کر گزاریں گے تب بھی گزر جائے گا، اپنی مرضی سے گزاریں گے تب بھی گزر جائے گا، لیکن آنے والے جو لمحات ہیں
وہ بہت خطرناک ہیں، ہمیں ان کی تیاری کرنی ہوگی، اللہ عز و جل سے دعا بھی کرنی ہوگی، کیونکہ ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے ہونا ہے، تو اس لیے اللہ کے فضل کو مانگتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، درود شریف اور استغفار کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، بڑوں کا احترام کریں، آپ قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں لے آئیں، دنیا میں بھی کامیاب ترین انسان ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ترین انسان ہوں گے، اور والدین کی خدمت ہمیشہ جاری رکھیں۔ جو انسان والدین کی خدمت کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی عزت ہر وقت بڑھے گی، اور فائدہ بھی آپ کو دنیا کا بھی ہوگا، آخرت کا بھی ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جن کے ساتھ ہم جنت میں بھی ان کے ساتھ جائیں، اللہ پاک ہمیں اچھی سنگتیں عطا فرمائے، اللہ پاک جو لوگ اس دنیا سے چلے چکے ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ عز و جل ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان سے التجا ہے بچوں سے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں، بڑے بھائیوں کی عزت کریں، بڑے چھوٹوں کا احترام کریں، شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور انشاءاللہ آپ دوسروں کو عزت دیں، اللہ عز و جل آپ کو عزت کا مقام بلند کرے گا اور آپ کو بہترین مقام عزت والا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حقوق العباد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا، حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھیے گا، حقوق اللہ جو ہمارے فرائض ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی جو ہے یہ قیامت والے دن ہماری نیکیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سنیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی سنیں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی سنائیں گے۔ اللہ عز و جل آپ پر بھی اپنا خاص کرم فرمائے۔ اللہ عز و جل جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو کاوش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان ویڈیوز کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کو بہترین اجر عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی سے ان پر خصوصی کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔